جاتے ہیں۔ انہی مقدس نفوس قدسیہ میں ایک ذات حضور سیدنا نور الانوار المعروف ننھے میاں علیہ رحمت و رضوان کی بھی ہے۔ آپ کا نام نور الانوار عرفیت ننھے میاں ہے۔ آپ نجیب الطرفین سادات سے ہیں۔ والد کا نام سید غلام مدار ہے۔ آپ نے 1933 عیسوی میں سرزمین مکن پور شریف میں ولادت پائی، اور مکن پور شریف وہ جگہ ہے کہ جو علم و عرفان کا گہوارہ اور فیضان معرفت و رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے، جو کہ حضور سیدنا مدار العالمین رضی اللہ عنہ کے دم سے وجود میں آیا۔ اسی مدینۃ النور مکن پور شریف سے آپ کے سلسلے میں ہر دور میں ایسے جلیل القدر اور صاحب باکمال افراد جلوہ ہوتے رہے جو عالم انسانیت کے لیے مینار ہدایت اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سیدنا نور الانوار المعروف ننھے میاں اسی سلسلے کی ایک کڑی کا نام ہے۔ آپ خانوادہ عالیہ مداریہ کے روشن چشم و چراغ اور آئینہ جمال مداریت کی ایک کرن ہیں، جس کی ضیاء باری سے لاکھوں بنی نوع انسان کے قلوب دولت ایمان و اسلام سے بہرہور اور مستفیض ہوئے۔ آپ نے علوم ظاہری و باطنی اپنے والد ماجد شیخ طریقت رازدار شریعت مولانا المولوی سید غلام مدار علیہ رحمہ سے حاصل فرمائی۔ حضور ننھے میاں کے بچپن ہی سے سعادت مندیاں نمایاں تھیں۔ عام بچوں کی روش سے ہٹ کر آپ کا بچپن پاکیزہ اور ستھرا گزرا۔ کھیل کود سے آپ دور رہتے تھے، ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ والد گرامی کے علاوہ اس زمانے کے اکابر علماء فضلہ اور مشائخ سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا، اور بہت قلیل مدت میں قرآن و حدیث فقہ میں اعلی مقام حاصل کر لیا۔ سلسلہ عالیہ مداریہ کے اوراد و اشغال کی طرف آپ کی توجہ شروع ہی سے تھی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اعمال و اذکار میں کثرت ہوتی چلی گئی۔ روز و شب یاد الہی میں گزرنے لگے۔ عشق رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاریاں تیز سے تیز تر ہونے لگی۔ فیضان عشق مدار العالمین نے آپ کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ عبادت و ریاضت اور مجاہدہ آپ کا مشغلہ خاص بن گیا۔ آپ کا شمار اس دور کے ممتاز علماء میں ہوا کرتا تھا۔ پیچیدہ سے پیچیدہ تر مسائل آپ اس طرح واضح فرما دیتے کہ مخاطب مطمئن اور قبول حق پر مجبور ہو جاتا۔ آپ کی ذات شریعت مطہرہ کی آئینہ دار تھی۔ ہر وقت ہر مسئلے میں، خواہ سیاست کا مسئلہ ہو یا دیانت کا، دنیاوی مسئلہ ہو یا دینی مسئلہ ہو، آپ نے ہمیشہ شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا۔ حضور ننھے میاں فرمایا کرتے تھے کہ شریعت دودھ ہے، معرفت دہی مکھن ہے، حقیقت گھی، یعنی بغیر شریعت کے کچھ بھی نہیں، جبکہ طریقت حقیقت معرفت افضل ہیں۔ آپ عالم متبحر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے صوفی تھے۔ تصوف آپ کا خاص فن تھا۔ آپ کی طبیعت میں سادگی تھی۔ اپنوں کے لیے پیار کی شبنم، دشمنان دین کے لیے شعلہ برق الہی، اہل اسلام کے لیے جتنا ہی رفیق القلب تھے، اہلیان باطل کے لیے آپ اتنا ہی سنگ دل۔ گو کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی آپ منہ بولتی تصویر تھے۔ آپ کی خوش خلقی، خوش دلی، خوش بیانی کے آج بھی ہزاروں گواہ ہیں۔ حسن سلوک اور اخلاص فی القول والعمل فطرتاً آپ میں موجود تھا۔ سامعین، فطرتاً انسان معاش کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت و ثروت کے حصول کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، اقتدار جاہ و حشمت کے لیے دوڑتا پھرتا ہے، مگر حضور ننھے میاں نے کبھی بھی معاش کی فکر نہ کی۔ خدا طلبی اور عشق الہی بچپن ہی سے آپ کی رگوں میں موجزن تھا۔ آپ مال و دولت کو کبھی خاطر میں نہیں لائے۔ روحانی قوت و پیشوائی، امامت و سیادت آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ آپ نے اپنے والد محترم کی حیات ہی میں مسند ارشاد سنبھالی، اور 1952 عیسوی سے آپ نے دورہ تبلیغ شروع کیا، اور یہ دورہ 1972 عیسوی تک مدھیہ پردیش کے ضلع جیسے راسائن، رائے گڑھ، اندور، اجین اور بھوپال کے ضلعوں میں زیادہ تر رہا۔ اسی اثنا میں آپ نے مہاراشٹر کے بیشتر شہر اور قصبہ جات کے لیے بھی دورے کیے۔ اس فہرست میں ٹھانا اور کلیان خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ سامعین، انہی تینوں مقامات پر آپ قیام فرماتے اور عوام الناس میں سلسلہ عالیہ مداریہ کی اشاعت اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ حضور ننھے میاں نے صوبہ بنگال کا بھی دورہ فرمایا، لیکن 1965 عیسوی کے بعد ان اطراف کے دوروں میں آپ نے کمی کر دی اور اپنے صوبہ اتر پردیش کی ہی جانب متوجہ ہوئے۔ اور جب آپ اس طرف متوجہ ہوئے تو مشرقی، شمالی اور مغربی ضلع جیسے سلطان پور، بارہ بنکی، رائے بریلی، فیض آباد، شاہجہاں پور، نینی تال اور پیلی بھیت کے دوروں میں آپ مصروف ہوئے۔ بہت کم مدت میں آپ نے ان ضلعوں میں دورہ فرما کر اسلام کی اشاعت اور عامت الناس کی رشد و ہدایت کے سلسلے میں وہ کارہائے نما انجام دیے جنہیں کوئی خدا رسیدہ بزرگ ہی خداداد صلاحیتوں سے کر سکتا ہے۔
سامعین، حضور ننھے میاں نے جن جن علاقوں میں دین کی تبلیغ فرمائی، ان علاقوں میں سرزمین پیلی بھیت بھی خاص مقام رکھتا ہے، جس کے گرد و نواح کے گاؤں میں مثلاً دیوری، پرتھی پور، تکیا وغیرہ، جہاں مسلمان صرف بنام مسلمان بستے تھے، اسلامی تعلیم و تربیت کا ان کے یہاں کوئی شعبہ نہیں تھا، اسلامی اخلاق کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، ایسے میں مفکر اعظم حضور ننھے میاں ان علاقوں میں تشریف لائے اور لوگوں کے ناگفتہ حالات کو دیکھ کر آپ انتہائی ملول خاطر ہوئے۔ بس آپ تربیت اور معاشرہ سدھار میں لگ گئے۔ چنانچہ 1967 عیسوی میں دیوری نام کے گاؤں میں آپ نے ایک مسجد اور مدرسہ کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا، ارکان اسلام کی حقیقت اور اہمیت سے آشنا فرمایا، علم دین کی ضرورت اور افادیت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ اس مکتب نے قلیل مدت میں تعلیم و تربیت کا بہترین مظاہرہ کیا اور بچے، بوڑھے، جوان سب قرآن پڑھنے لگے۔ اسی طرح 1969 عیسوی میں آپ نے اسی سے متصل مانپور نامی گاؤں میں ایک مکتب کی بنیاد رکھی اور 1977 عیسوی سے 1978 عیسوی کے بیچ آپ نے موضع کر لیا اور پرتھوی پور میں بھی مسجد اور مکتب کی بنیاد رکھی اور 1969 میں گجرولہ کلا میں آپ نے ایک اور مکتب قائم کروایا۔ سامعین، حضور ننھے میاں نے ان مکاتب کے قیام سے فارغ ہو کر ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جو اس علاقے کے مسلمانوں کی جملہ دینی ضروریات کی کفایت کرے اور ان میں بہتر سے بہتر دین کے رہنما دے۔ چنانچہ 1973 عیسوی میں آپ نے موضع پنڈری، ضلع پیلی بھیت میں ایک ادارہ بنام سید العلوم قائم کیا۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ ادارہ بہت ہی مناسب جگہ پر تھا کہ وہ قدیم روسا کی آبادی تھی جن کی تہذیب نکھری ستھری اور زبان شائستہ تھی، لیکن بیرونی طلبہ کی جب آمد شروع ہوئی تو ان کی آمد و رفت کی سہولتوں کے پیش نظر یہ ارادہ پنڈری سے متصل ہو کر 2 کلومیٹر کی دوری پر جانب مغرب کھمریا پونٹا کلا میں آ گیا اور یہ ادارہ اب بھی الجامعۃ المداریہ سید العلوم کے نام سے مشہور ہے، جو پیلی بھیت یا پیلی بھیت کے گرد و نواح کے رہنے والوں کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ اس ادارے میں مقامی طلبہ کے علاوہ بیرونی طلبہ کثیر تعداد میں علم دین کے زیوروں سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ سامعین، اس الجامعۃ المداریہ سید العلوم کا اعلیٰ تعلیمی معیار دیکھ کر ہر سال ان تشنگان علوم و فنون کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے جو ذی استعداد اساتذہ کے زیر سائے اس میکدہ علم سے اپنی تشنگی بجھانا چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس مختصر سے عرصے میں حضور ننھے میاں علیہ رحمت و رضوان کی اس عظیم یادگار نے بے شمار رہبران قوم و علماء حفاظ کی شکل میں اس قوم کو دیے جو صوبہ اتر پردیش کے ضلعوں و دیگر مقامات پر مسلک اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت میں سرگرم عمل ہیں، اور یہ سب حضور ننھے میاں کی کیمیا اثر خصوصی روحانی توجہات کے نتائج ہیں کہ جہاں کے بسنے والے مسلمان اسلام کی حقیقی لذتوں سے نہ آشنا تھے، جس مقام پر جملہ ارکان و مستحبات کی رعایت کے ساتھ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، آج اس سرزمین سے علوم دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے ابل رہے ہیں۔ سامعین، یہ ادارہ الجامعۃ المداریہ سید العلوم آج بھی سرزمین کھمریا کی زمین سے دینی اور دنیاوی